بتائے گا کہ آج جو دی اکانومسٹ پہ خبر آئی ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے کہ جس طرح سے تصوف کا استعمال کیا جاتا تھا اور روحانیت کا جو ہے بڑا عمل دخل تھا سرکاری فیصلوں کے اوپر بھی، کیا کہیں گے یہ سٹوری، یہ انکشافات عمران خان یا تحریک انصاف کی سیاست کو کتنا ڈیمیج کریں گے، کتنا متاثر کریں گے؟ میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرتا کہ کتنا، لیکن ایک چیز واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان ایک توہمات کا جو ہے شکار شخص تھا، سپرسٹیشس میں جو ہے وہ بلیو کرتا تھا، یا اس قسم کے جادو ٹونے ٹوٹکے اور منتر شنتر میں بلیو کرتا تھا۔ تو اگر ایسے شخص جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان کی ریاست کا وہی حال ہوگا جو انہوں نے حال کیا ہے، کہ لوگ جو ہے وزیر بھی جو ہے وہ ان کے ذائچے نکالے جاتے تھے، ان کے چہرے پڑے جاتے تھے اور اس کے بعد وزیر بنتے تھے، اور جن کے چہروں پہ پڑھائی غلط ہو جاتی تھی وہ وزارت سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پرشوب دور تھا جس سے ہم نکل کے آئے ہیں، اور جو شخص جو ہے ایک خاتون کے ٹوٹل قبضے میں ہو، اسپیل باؤنڈ بائی دیٹ لیڈی، جو ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا انلائٹن تھی، پڑھی لکھی تھی کیا ہے، میں اس سے کوئی نہیں کمنٹ کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں اور وہ اگر پہنچ جائیں پاور میں، خود آ جائیں یا پاور کے قریب پہنچ جائیں، پاور والے وقت کے قریب پہنچ جائیں، تو یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے ملک کے لیے ہے۔ اور میں اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس فیز سے نکل آئے ہیں، اور جس طرح پلان کر کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے، آئی ایس آئی کے لوگوں نے، جنرل فیض نے، جنرل باجوہ نے جس طرح پلانٹ کیا اس عورت کو، تاکہ اس عورت کے ذریعے جو ہے طاقت پہ وہ خود قابض ہوئے تھے۔ وہ بالکل عمران خان خود کہتا تھا کہ جی آرمی چیف جو ہے باپ ہوتا ہے قوم کا یا ان کا یا جس کا بھی آپ کہہ لیں۔ آج بھی وہ جو بار بار کہتے تھے، گاڑی والے صاحب ہیں نیشنل اسمبلی ممبر، جو بار بار بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ باپ ہے۔ تو یہ لوگوں نے ولدیتیں بدل لیں، لوگوں نے کیا ٹوٹکے جو ہے اس قسم کے کہ اب یہ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرنا ہے، تم نے امریکہ نہیں جانا، تم نے افریقہ نہیں جانا، تم نے برطانیہ نہیں جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے پرشوب دور سے نکل کے آئے ہیں، اور آج گور صاحب نے کہا ہے کہ وہ قانونی چارہ جو کریں گے ضرور کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، میں عدالت میں چلا جاؤں گا، میں کہوں گا کہ جی یہ آتھینٹسٹی اس کی اسٹیبلش۔ اکانومسٹ کوئی آرڈنری پیپر نہیں ہے یا میگزین نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھاپیں گے جس کے متعلق کوئی دور سے اسپیکولیشن ہو سکے کہ اس میں کوئی غلطی کا جو ہے آمیزش ہے یا غلطی کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور جائیں، اگر گور صاحب جو ہیں وہ 1% بھی سنسیئر ہے نا اسے عمران خان سے، تو ضرور جائیں، نہیں تو وہ اور بہت سے اگلی صفوں میں جو بیٹھتے ہیں، یہ پوری بارات جو ہے یہ مل کے جا کے کورٹ میں فائٹ کریں، ضرور کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ڈس آنیسٹ پیپل، دے آر ڈس آنیسٹ پیپل، اور وہ جو ہے اس چکر میں ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے تو ساری جڑی یہ دکان چلتی رہے۔ تو خیر صاحب، آپ نے کہا کہ اگر وہ نہیں جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا عدالت میں، کیا حکومت کو ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، جب ریاستی اہم امور ہوتے ہیں، ریاست کے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح سے سٹوری کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ سب جو ہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ فیصلے بتاتی تھی، خان صاحب وہ کرتے تھے، وہ ان کے زیر اثر تھے، تو کیا کوئی تحقیقات کی حکومت اس سارے معاملے کی کرے گی کہ یہ کیا چل رہا تھا ان کے دور میں؟ یہ تو آج بریک ہوئی ہے نا، لیٹ سی حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میں جو آپ کو کہا ہے نا کہ اگر میں نہیں جاتا تو اور بندہ چلا جاتا ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بندہ کھڑا کر کے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چیلنج کرو، تاکہ ایک یہ بھی چیز ثابت ہو جائے کہ عدالتوں نے بھی جو ہے اس سٹوری کو انڈورس کر دیا ہے۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ نہیں جائیں گے. اگر جائیں تو میں تو کہتا ہوں جائیں, تاکہ پتہ لگے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹوری جو ہے یہ کوئی, میرا مطلب ہے کوئی اٹس ناٹ کوئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہاں پہ تو بڑے بڑے چینلز جو ہیں پاکستانی کو, ان کو بھی ڈیمیجز دینے پڑ گئے ہیں برطانیہ میں. جائیں, ضرور جائیں, تو خیر صاحب بلکہ ڈیمیجز کلیم کریں. جی ہاں, تو جو میں نے بات کی کہ ظاہر ہے بڑے اہم امور ہوتے ہیں, آپ خود ظاہر ہے ایک سرکاری پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, بڑے اہم راز ہوتے ہیں, بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح سے فیصلہ سازی کا ہونا, آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ریاست کے لیے بڑا خطرناک تھا, بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا. تو اس معاملے کی آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی کل کو, لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے تھورولی جا کے ان تمام نہیں لوگوں ہونی کے جو چاہیے. اس وقت میری انوالو تھے ذاتی وہ؟ رائے ہے کہ ہونی چاہیے, تو جی ہونی چاہیے کہ کیا کیا فیصلے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے یا اور کوئی حکومتی جو اسٹیٹ کرافٹ جو ہے, جس طرح ریاست جس طرح چلائی جاتی ہے, اس میں کہاں وہ خاتون جو ہے انفلوئنس کرتی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ گوگی کدھر گئی ہے, وہ کہاں سے آئی تھی, کہاں چلی گئی ہے. وہ گوگی اپنے سارے کیا کہتے ہیں بوریا بستر کا ساتھ اپنے شوہر کو لے کے باہر چلی گئی ہوئی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ وائی ڈنٹ دے اسٹے اوور ہیئر؟ ہمارے اوپر مشکل وقت تھا, ہم نے قیدیں کاٹی ہیں, عدالتوں کا سامنا کیا ہے. آپ دیکھیں میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا, یہ جو عدالتی, آپ مجھے بتائیں کہ کہاں جو ہے عدالتی پاورز کے اوپر یا جوڈیشری کی پاورز کے اوپر یا ان کی ڈومین کے اوپر جو ہے ایگزیکٹو نے جو ہے 87ویں ترمیم میں جو ہے وہ انکروچ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گواہ ہیں جناب, یہ میاں نواز شریف کو کیا اس کا کیس جو ہے پہلے کسی نچلی عدالت میں چلا تھا؟ کیا وہ پھر ہائی کورٹ میں گیا؟ وہ کیا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گیا؟ اس کے سارے کیسز جو ہیں عمران خان کی نچلی عدالت میں چل رہے ہیں. پورا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے, نواز شریف کو دیا گیا. تو خیر صاحب یہ جو آپ مجھے بتائیں. جی تو یہ جو ترامیم اب ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ اب جو ہے اس طرح کا جو آپ کا بھی ایک ظاہرہ گلہ رہا ہے عدالتوں کے حوالے سے کہ عدالتوں نے جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا, میاں نواز شریف کو آپ کہتے ہیں کہ گھر بھیجا, وہ جو گلہ تھا آپ کا اب وہ ازالہ ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں کہ اب ایسا نہیں ہوگا مزید, آپ مطمئن ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے, آپ مجھے بتائیں, میں ابھی گوگل کر کے دیکھیں کس کس ملک میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, علیحدہ ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میٹرز وہ سیٹل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتے, یہ بھی آپ گوگل کر کے دیکھیں. آپ کو بے شمار ملک ملیں گے دنیا میں جہاں پہ جج جو ہے بہار سے جو ہے کلکتے آ سکتا ہے, یا کلکتے سے جو ہے دلی آ سکتا ہے, دلی سے امرتسر جا سکتا ہے. یہ میرا مطلب ہے کوئی یہ پریولیج نہیں ہے. آپ عدلیہ ملازم ہیں, آپ کو 16 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے, مجھے 4 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے. میرے پاس نہ گاڑی ہے, نہ میرے پاس گارڈ ہے, نہ میرے پاس گھر ہے, نہ میری پینشن ہے. یہ ساری چیزیں ججوں کو ملتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میرا خیال ہے دے آر ویری ویری پریولیج پیپل. اور آپ اور بھی استعفے دیکھیں, ان میں کچھ لوگ اس لیے استعفیٰ نہیں دے رہے جو انتظار کر رہے ہیں کہ جی تاکہ یہ ان کی جاب جو ہے کوئی مہینہ 2 مہینے جو اور گزارنے ہیں, 5 سال پورے ہو جائے ہو تاکہ جائے گی. ایک دو ہیں اس طرح کے.